Assalamu alaikum ji. Thank you, Mahmood sir, for inviting me here. Thanks to the commandant of this academy, of this training college, for inviting me here. This is the second time I am coming here. I think last time I came here a year ago. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آتا ہو فار دا انویسٹیگیشن پرپز. اس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے بھی ہے, اس کا تعلق ہمارے روزمرہ کے میٹرز کے ساتھ بھی ہے. سائبر کرائم ایک ایسا چیز ہے جس میں میرے خیال میں آج تک میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آ چکے ہیں جس میں خود پولیس آفیسرز بھی انوالو ہو جاتے ہیں, یا ان کے ساتھ کمٹ ہو جاتا ہے, یا وہ کسی نہ کسی کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں جس پہ ان کو فورینزک انالیسس کے لیے یا ڈیجیٹل ٹیکنیکس کو جاننے کے لیے ایک نالج چاہیے ہوتا ہے. نالج آتا ہے اڈیپٹیبلٹی کے ساتھ. نالج آتا ہے جب آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں, جس چیز کو سننا چاہتے ہیں. جو بہت اچھا بولتے ہیں وہ بہت اچھا سنتے ہیں, جو بہت اچھا پڑھتے ہیں وہ بہت اچھا لکھتے ہیں. کوشش کریے گا کہ جب بھی اس نالج کو سنیں یا اس کو ابزارو کرنے کی کوشش کریں تو بڑی فلیکسیبل اپروچ کے ساتھ سنیے گا. جب ہم بہت زیادہ اسٹبن ہوتے ہیں تو نالج پراپرلی ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا. ہم اس کو سننا بھی چاہیں تو وہ اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اس کا اثر چھوٹے آپ پہ, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کا جو آپ کے ذہن میں سوال ہے آپ اس سوال کو بھی مجھ سے پوچھیں. ابتدا کریں گے کہ واٹ از سائبر کرائم. سائبر کرائم ہوتا کیا ہے؟ جو بھی کرائم ایک جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا جائے, جس میں انٹرنیٹ کا استعمال ہو, جس میں موبائل فون کا استعمال ہو, جس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال ہو, اس کے تھرو کیا جانے والا کرائم سائبر کرائم ہے. میں کوشش کروں گا زیادہ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ گفتگو نہ کروں تاکہ آپ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے. جیسے اگر میں کہتا ان آتھرائز یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن از کالڈ ایز سائبر کرائم, تو آپ سب نے کہنا تھا اس کا مطلب کیا ہے. تو آسان لفظوں میں ٹیکنالوجی کے مس یوز سے کیا جانے والا کرائم سائبر کرائم ہے. عام کرائم میں, کنونشنل کرائم میں اور سائبر کرائم میں فرق کیا ہے؟ There is only one difference between, either there are two differences between cyber crime and conventional crime. The first is this: conventional crime میں جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے وہ بڑا منیمم ہوتا ہے. سائبر کرائم 99.9% ٹیکنالوجی کی مدد سے کمٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. The second most important significant difference between a conventional crime and a cyber crime is this: there is no crime scene in any cyber crime case. When there is no when there is no crime scene in any cyber crime case, the question then arise کہ کیسے ایک شخص لوکیٹ ہو سکتا ہے, ٹریس ہو سکتا ہے کسی بھی سائبر کرائم کے کیس میں. Anybody can answer this question. کیسے ٹریس ہوگا if there is no crime scene, if the identity is anonymous, پھر کیسے ٹریس ہوگا؟ جی, ڈیجیٹل فٹ پرنٹس. ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کون سے ہو سکتے ہیں؟ آئی پی ایڈریس. ایکسیلنٹ. نارملی یہ یاد رکھیے گا, جو سائبر کرائم کرنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے اس میں جو ایک آپریٹو چیز ہوتی ہے جو کہ ایک کرمنل اڈاپٹ کرتا ہے, وہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپاتا ہے, آئیڈینٹی کو کنسیل کرتا ہے, کسی اور کی تصویر لیتا ہے, کسی اور کا چہرہ لیتا ہے اور اس کی مدد سے کرائم کمٹ کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک بہت پاپولر اینکر ہیں, تو وہ آئی تو انہوں نے بتایا کہ جو میرا ایکچوئل پیج ہے اس پہ ہارڈلی کوئی 1 لاکھ کے قریب لائکس ہیں, اور جو میرا فیک پیج ہے اس کے اوپر کوئی 10 لاکھ سے اوپر لائکس ہیں. اور وہ جو 10 لاکھ سے اوپر لائکس والا ہے اس کی انہوں نے مجھے ایک سٹوری سنائی. انہوں نے کہا, آئی واز اٹینڈنگ این ایونٹ ان اسلام آباد, somebody came to me and he said کہ میڈم میں نے I have paid you the money for a job but now you are not replying to me. So this is how the fake pages, fake accounts operates in the real world. Everybody who has a fake account should get a knowledge about it. There should be a crime afterwards it. ایک بات یاد رکھیے گا, سائبر کرائم کے 2 ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں. دا فرسٹ کیٹیگری از سوشل میڈیا اینڈ دا سیکنڈ کیٹیگری از دا فائنینشیل فراڈ. سوشل میڈیا میں پہلی ابتدا ہوتی ہے ایک فیک اکاؤنٹ سے, جس کی سزا قانون میں, جو کہ قانون ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016, اس کی سزا قانون میں ہے 3 سال ایک فیک اکاؤنٹ کا بننا. جب فیک اکاؤنٹ تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اگلا کام کیا جاتا ہے دیٹ از دی ڈیفیمیشن, آن لائن ڈیفیمیشن. یا تو اس شخص کے بارے میں فالس انفارمیشن لگا دی جاتی ہے. میرے پاس بہت سارے پولیس آفیسرز آتے ہیں, اکثر وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ ہمارے کیس میں ملزم تھا, آج عدالت سے اس کو بیل مل گیا, باہر آ گیا یا عدالت سے بری ہو گیا, اب وہ ہمارے خلاف پوسٹ لگانا شروع ہو گیا. ایک تو یہ بہت بڑا ایشو آیا ہے کہ یوٹیوبرز جو ہے وہ صحافی کنورٹ ہو چکے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے, تو لا ریلیٹڈ ٹو دی ریلیونٹس, جو آپ کو ریلیونٹ لاز اویلیبل ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا جو پہلا سیکشن ہے جو ڈیفیمیشن سے ریلیٹڈ ہے دیٹ از سیکشن 20, اس کی سزا بھی 3 سال ہے. جو سب سے ہینیس کرائم ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ یہ ہے کہ لوگ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ جو بلیو کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ اسٹرینجرس پہ کرتے ہیں.
ابھی ایک اسٹرینجر یہاں سے اس کمرے میں انٹر ہو جائے, آپ میں سے کسی ایک کے ساتھ بیٹھ جائے, آپ میں سے کوئی شخص اس سے بات نہیں کرے گا کیونکہ وہ اسٹرینجر ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ ایک اچھی ڈی پی چاہیے کسی سے گفتگو کرنے کے لیے, ایک اچھی کپڑوں کے اندر 2 اچھی گاڑیوں کے ساتھ ایک اچھا گھر شو کر کے, آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر بے شک اپنے کو 2000 یا پتہ نہیں 15,000 قرضہ چڑھا ہو, لیکن لوگ کیا کریں گے کہ اس کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے, اس سے دل کی بات بھی کریں گے, اس کے ساتھ تصویریں بھی شیئر کریں گے, اس کے ساتھ تعلق میں بھی چلے جائیں گے. میں آپ کو ایک ریسنٹ اپنا ایک کیس سناتا ہوں. میرے پاس ایک ایسا کیس ہے جس میں ایک خاتون ریلیشن شپ میں تھی, اور جس لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی وہ پاکستان کا ہی نہیں تھا. یہ نہیں کہ وہ پاکستان کا نہیں تھا, کسی اور ملک میں رہتا تھا, وہ تھا ہی کسی اور ملک کا, لیکن وہ پاکستان کا, اس نے کہیں گوگل میپ سے کوئی ایڈریس نکالا ہوا تھا, وہ اپنے آپ کو پروٹرے کرتا تھا کہ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں, اور وہ خاتون سے کہہ رہا تھا کہ میں اس ٹائم آؤٹ سائڈ کنٹری آیا ہوں جاب کے سلسلے میں واپس آؤں گا, رشتہ بھیجوں گا, شادی ہو جائے گی. اور اس دوران کیا ہوا, وہ تصویریں منگواتا رہا اور بعد میں اس نے بلیک میلنگ سٹارٹ کر دی. دس از ہاؤ سوشل میڈیا آپریٹس ناؤ ڈیز. سوشل میڈیا کے اوپر جو اسٹرینجرز ہیں وہ لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں, نقصان بھی دیتے ہیں, ان کی عزت و آبرو کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں. اور بلیک میلنگ کا اس ٹائم جو سب سے بڑا ٹول بنا ہوا ہے پوری دنیا میں وہ سوشل میڈیا ہے. چاہے آپ کوئی ایپ اٹھا لیں, اس کے اوپر آپ کو آج کل دیکھیں انفلیشن کا دور ہے, ان امپلائمنٹ کا دور ہے, سب سے زیادہ وہاں پہ فراڈ کیا ہو رہا ہے, ان امپلائمنٹ کا, کہ آپ کو ہم جاب دے دیں گے. لوگ پیسے بھیج دیتے ہیں, پھر آپ کو کیا دیا جاتا ہے, جی میں باہر کے ملک جانا چاہتا ہوں, لوگ ویزا کے لیے پیسے بھجوا دیتے ہیں. پھر لوگوں کو سب سے زیادہ تو صبح صبح ایک میسج آ جاتا ہے کہ جی آپ کا انعام نکل آیا. یہ سارے کرائم اور جتنے یہ سارے فراڈ آپ کے ساتھ کمٹ ہو رہے ہیں, یہ بیسیکلی آپ کا اپنا لالچ ہے. 2 ہی ایسے ایموشنز ہیں جو آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتے. ایک ہے خوف, جیسے آج کل کال آ جاتی ہے جی آپ کا بیٹا پولیس والوں نے پکڑ لیا, لوگ فوری طور پہ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے لالچ کیا ہے, آپ کا انعام نکل آیا ہے. دونوں ایموشنز کے اوپر کنٹرول کرنا ایک ہیومن بینگ کے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کرائم کمٹ ہو جاتا ہے. کمنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک, دیٹ از سیکشن 20 میں نے ڈسکس کر لیا. اگلا ہے نازیبا تصویریں. یہ ایک بہت ہینیس میٹر ہے. اس میں نے بہت سارے سرکاری لوگوں کو, سرکاری افسران کو پھنستے ہوئے دیکھا ہے. بہت سارے لوگوں کو جو کہ انڈیویجولز ہیں, عام سوسائٹی کے پارٹ ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں. اس میں اچھا سائبر کرائم میں نا ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی علم کی قید نہیں ہے. یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی شخص پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ سائبر کرائم میں پھنس جائے گا, یہ وہ سائبر کرائم کمٹ کرے گا. سائبر کرائم زیادہ تر ان لوگوں سے کمٹ ہو رہا ہے جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں, کیونکہ ان میں سے 99.9% کے پاس اویئرنیس نہیں ہے کہ سائبر کرائم ہوتا کیا ہے, ٹیکنالوجی چلتی کیسے ہے, اور ٹیکنالوجی کرائم کیسے کمٹ کرتی ہے. اب یہ جو تصویروں والا ایشو میں آپ سے ڈسکس کرنے ہوں, دیٹ از سیکشن 21. یہ اتنا ہینیس کرائم ہے کہ میری اب تک کی پریکٹس کے مطابق جو میں نے لا پریکٹس کی ہے, میرا خیال ہے 302 میں کسی کو بیل مل سکتی ہے, 302 میں شاید اس کو ایکوٹل ہو سکتا ہے. ان کیسز میں جو کہ تصویروں سے ریلیٹڈ کیسز ہیں, ان میں نے سپیریئر کورٹ سے بھی لوگوں کو چھوٹتے نہیں دیکھا, کیونکہ اس طرح کے جو کرائمز ہوتے ہیں جس میں کسی کے پاس کسی کا ڈیٹا ہے. اب نارملی لوگ یہ کرائم کمٹ کیسے کر لیتے ہیں, چلے میں آپ کو اس کا ایک ریزن بتاتا ہوں. آپ کے پاس واٹس ایپ ڈفرنٹ گروپس چل رہے ہیں, کسی کے پاس واٹس ایپ گروپ میں ایک ویڈیو آ گئی, اس نے ویڈیو اٹھائی, اس نے کسی اور گروپ میں ڈال دی. ناؤ ہی ہیز بیکم اے سورس آف ڈسیمینیٹنگ دیٹ پرٹیکولر ویڈیو, ان میکنگ دیٹ ویڈیو وائرل. سو یہ جو ایک نیا, کیونکہ بہت سارے ایسے ہم نے انسٹنسز دیکھے ہیں جہاں پہ لوگ, پاپولر لوگ یا عام لوگ جو جن کی فیملیز ہوتی ہیں, بلکہ میرے پاس ایک نیا جو اب ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, ایکس ہسبینڈ ایکس وائف کی ویڈیو شیئر کر دیتا ہے, ایکس وائف ایکس ہسبینڈ کی ویڈیو شیئر کر دیتی ہے, اور تعلق جب ختم ہوتا ہے, مینٹیننس کے سوٹس تیار ہوتے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کریکٹر کے اوپر بات کرنے کے لیے ان کے پاس پہلے ہی مواد تیار ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ایک تو ایسا ڈاٹا تیار نہیں کرنا چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی موبائل فون زندگی میں استعمال کر لیا ایسے کام کے لیے, اس کو وہ فون بیچنا نہیں چاہیے. دونوں انسٹنسز میں لوگوں کے ساتھ غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ لوگ, اب میرے پاس ایک ایسا کیس تھا, چلے میں آپ کو وہ بھی سناتا ہوں, کہ 8 سال پہلے ایک شخص کا ڈیٹا جو تھا وہ ایک موبائل فون شاپ پہ جاتا ہے راول پنڈی میں. اس شاپ پہ بیٹھا ہوا جو شخص ہے وہ ڈیٹا اس فون میں سے ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور اس کو USB میں ڈال دیتا ہے. لیٹر آن کوئی 1 ہفتے بعد وہ شخص کسی جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے, تو وہ جو اس کا والیٹ ہے وہ کہیں گر جاتا ہے. جب والیٹ گرتا ہے, یہ 8 سال بعد ہوا ہے یہ واقعہ, والیٹ گرنے والا, اور USB جو ہے وہ کیری کر رہا ہے, اس USB میں اس نے اور لوگوں کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں. وہ رستے میں جاتے ہوئے ایک شخص کو والیٹ مل جاتا ہے, وہ والیٹ نکالتا ہے, اس میں سے اس کو USB ملتی ہے, وہ گھر جا کے USB کو یوں ہی لیپ ٹاپ کے ساتھ لگاتا ہے, وہ دیکھتا ہے وہاں پہ مختلف اس کو ویڈیوز آنی ملنی شروع ہو جاتی ہیں.
ون آف دا ویڈیو کے اوپر وکٹم کا نام لکھا ہوتا ہے. وہ انسٹاگرام پہ جاتا ہے, وہاں سے اس خاتون کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ ویڈیوز تمہاری میرے پاس ہیں, تم نے مجھے پیسے بھیجنے ہیں. خیر وہ خاتون ایف آئی اے میں جاتی ہے اپلیکیشن لے کے, وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اریسٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے یہ والٹ فلاں جگہ پہ ملا تھا. وہ والٹ کی ریکوری ہوتی ہے, اس میں آئی ڈی کارڈ پڑا ہوتا ہے, وہ آئی ڈی کارڈ ایک دکاندار کا نکل آتا ہے. اس دکاندار سے جب ڈیجیٹل میڈیا سیز ہوتا ہے پتہ لگتا ہے وہ جو فون اس کے پاس ٹھیک ہونے کے لیے آتے تھے وہ اس میں سے ڈاٹا نکال لیتا تھا. سو دس از ہاؤ دی ٹیکنالوجی آپریٹس, کہ کسی کا ڈاٹا کسی فون میں پڑا ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے اس کا ڈاٹا سیو ہے, ٹیکنالوجی اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے اس کو سرپرائز کرے گی. اسپیشل خواتین کے بارے میں یہ کہوں گا, بڑا اچھا میں نے پچھلے دنوں میں پڑھا کہ منع کیا گیا ہے کہ آپ ٹک ٹاکس اکاؤنٹس کو یوز نہ کریں, سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں. میرے خیال میں بینگ این آفیسر یہ ایک بہت اچھا آپ لوگوں کے لیے اسٹیپ ہے. جتنی آپ کی آئیڈینٹی جو ہے نا وہ پبلک میں آنے سے بچی رہے گی نا, دیٹ از ویری یوزفل فار یور کیریئر, ویری یوزفل فار یور پروفیشنل لائف. اسی میں آپ یاد رکھیے گا, اسی میں عزت ہے اور اسی میں آپ کی جو جاب کا جو اسٹیٹس ہے وہ مینٹین رہتا ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ پیپل اسٹارٹیڈ کلیمنگ دیٹ وی ہیو گڈ ریلیشن ود سر, ود دیٹ پرٹیکولر افسر, ود دیٹ پرٹیکولر افسر. اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جو ایک گریس ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں لو ڈاؤن ہو جاتی ہے. آل دو سوشل میڈیا از ویری نیسیسری ٹو ہیو انفارمیشن, ٹو ہیو ٹو گیٹنگ این انفارمیشن, ٹو گیٹنگ این اپڈیٹ ریگارڈنگ واٹ از گوئنگ آن ان دا انٹرنیشنل ورلڈ. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ جو کلچر آف ٹک ٹاک ہے اس نے کہیں نہ کہیں متاثر بھی کیا. سیکشن 21 میں نے ابھی آپ کے ساتھ ایکسپلین کیا جو کہ نازیبا تصویروں سے ریلیٹڈ ہے. اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا بھی کویشچن ہوگا کہ اگر کسی کی تصویر یا ویڈیو کسی کے قبضے میں ہو اور وہ شیئر نہ ہوئی ہو, دیٹ از ناٹ اے کرائم. اگر کسی کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے وہ شیئر نہیں ہوئی, دیٹ از اے کرائم انڈر سیکشن 22, دیٹ از چائلڈ پورنوگرافی. چائلڈ پورنوگرافی ہے کسی بچے کی قابل اعتراض تصاویریں, قابل اعتراض ویڈیو تیار کرنا. بچہ 18 سال سے چھوٹا ہے اور یہ اس لیے بہت ہینیس کرائم ہے چائلڈ پورنوگرافی کہ ایک بچہ ایک ریشنل ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتا. بچے کو نہیں پتا کہ اسے کیا کام کرایا جا رہا ہے. ریسنٹلی ایک سرگودا کا کیس تھا جس میں ایک کرمنل کو 7 سال سزا ہوئی. اس کے پاس سے 6,500 ویڈیو نکلی بچوں کی. وہ کرتا کیا تھا کہ اس نے ایک ویڈیو گیم کا سینٹر بنایا ہوا تھا, وہاں پہ بچوں کو بلاتا تھا, ان کی ویڈیوز تیار کرتا تھا, اور ناروے میں ایک بندہ تھا اس کو وہ ویڈیوز بیچتا تھا اور اس کے ساتھ کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن تھی. تو 7 ایئرس. لیکن ابھی جو کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ آیا جس کے تحت پولیس کو اختیارات سائبر کرائم سے ریلیٹڈ دیے گئے ہیں, جو اس کا سیکشن 30 ہے, کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ کے اندر انہوں نے جو چائلڈ پورنوگرافی کی 7 سال کی پنشمنٹ تھی اس کو کنورٹ کیا 14 سال میں. انہوں نے سزائیں بڑھائی ہیں. دس از دا اونلی سیکشن ان وچ دی پنشمنٹ ہیز بین انہانسڈ. اگلا بہت انپورٹنٹ سیکشن ہے, دیٹ از سائبر اسٹاکنگ اور سائبر بولنگ. سائبر بولنگ تو ابھی ریسنٹلی ایڈ ہوا ہے 24A میں کہ اگر کوئی بندہ آن لائن کسی کو گالیاں دے رہا ہے, کسی کو تنگ کر رہا ہے, کسی کو انٹیمیڈیٹ کر رہا ہے, دیٹ از سائبر بولنگ. سائبر بولنگ کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ کسی کو کسی ایسی چیز کی طرف لے کے جانا چاہتا ہو جس سے وہ چاہتا ہو کہ جی سوسائٹی کا پیس خراب ہو. سائبر اسٹاکنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی سادہ تصویر, کسی کی سادہ ویڈیو اس کی مرضی کے بغیر شیئر کر دے, دیٹ از سیکشن 24. دونوں میں فرق اتنا ہے کہ سائبر بولنگ کی سزا 5 سال ہے اور سائبر اسٹاکنگ کی سزا جو ہے وہ 3 سال ہے. سائبر اسٹاکنگ میں اچھا ایک اور چیز بڑی آئے گی, دیٹ از کہ اگر جس طرح خواتین کو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں سوشل میڈیا پہ اسٹاک کیا جاتا ہے, ہماری تصویریں کاپی کر لی جاتی ہیں, ہمیں مختلف لوگ بار بار فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں, دیٹ از آلسو اے کرائم. یہ بھی یہ جو ڈسپائٹ کلیئر انڈیکیشن آف ڈس انٹرسٹ کسی کو فالو کرنا از آلسو اے کرائم. سو یہ جو سائبر اسٹاکنگ, سائبر بولنگ, آفینس اگینسٹ ڈگنیٹی, ڈیفیمیشن, کریشن آف این فیک اکاؤنٹ, ہماری سوسائٹی میں بیسیکلی اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو اسپیشلی پاپولر لوگ ہوتے ہیں, ریسنٹلی میں نے راحت فتح علی خان صاحب کا کیس کیا تو اس میں مجھے پتا چلا کہ ان کے مینیجر نے ایک وہ ویڈیو تیار کی ہوئی تھی 5 سال پہلے, اور 5 سال بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے یہ, جب انہوں نے اس کو نوکری سے نکال دیا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے یہ ویڈیو وائرل کرنی ہے. ٹیکنالوجی ہیلپ فل بھی ہے, ٹیکنالوجی ہمیں بہت ساری چیزوں میں فائدہ بھی دیتی ہے. آج کے موجودہ دور میں اگر میں بات کروں, ابھی ریسنٹلی آئی ایم ڈوئنگ دی کیس آف خلیل الرحمان قمر, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دیٹ پرٹیکولر کیس کہ جو لوکیشنز آف دا کرمنلز آئی ہیں کہ وہ اس جگہ پہ موجود تھے, وہ ان کے موبائل فونس کے تھرو آئی ہیں. ان کی جو چیٹس ہیں وہ ثابت کر رہی ہیں کہ انہوں نے اس شخص کو وہاں ملنے کے لیے بلایا. سو ٹیکنالوجی ایک امپورٹنٹ پیس اینڈ پارسل ہے, اب آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص یہ کہنا چاہتا ہے, آج سے 20 سال پہلے اگر کوئی شخص کہتا نا کہ میں جائے وقوع پہ موجود نہیں تھا, شاید پولیس کو وہ ثابت کرتے ہوئے
گواہوں کے بیان لکھتے ہوئے, موقع پہ جا کے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہوئے 5 سال گزر جاتے ہیں. لیکن آج کے دور میں آسانی سے ایک طریقہ کار ہے, بھائی اس کی لوکیشن چیک کر لو, ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ایبلٹیز ہیں, یا یہ جو ساری کی ساری جو سکسیزفل, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پروسیجرز ہیں, یہ ہمیں ٹیکنالوجی نے پرووائڈ کی ہیں. لیکن جہاں ٹیکنالوجی اتنا کچھ پرووائڈ کرتا ہے تو وہاں پہ لوکارٹ کا پرنسپل بڑا پاپولر ہے, دیٹ از ایوری ٹچ لیوز اے ٹریس, ایوری ڈیجیٹل ایویڈنس از ٹریسیبل. جو جیسے ابھی انہوں نے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کی بات کی, جو چیز ایک دفعہ انٹرنیٹ پہ گئی اس کا جو سرا ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے, کس نے کیا ہے, کیسے کیا ہے. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ریکنسٹرکشن آف اے کرائم سین, کرائم کو ریکنسٹرکٹ کرنا. ایک جب کوئی فورینزک ایکسپرٹ بیٹھتا ہے تو وہ سب سے پہلے سوچتا ہے اچھا یار یہ اس اکاؤنٹ کا آئی پی کیا ہوگا. اب آئی پی ایڈریس پاکستان میں چونکہ یہ تمام کمپنیز فورن کمپنیز ہیں, ان کمپنیز کو لکھا جاتا ہے بذریعہ ای میل, ان سے ریکارڈ مانگا جاتا ہے, پھر یہ آئی پی ایڈریسز کو فراہم کرتی ہیں. اسی طریقے سے جیسے ایک شخص ہے, اس کے موبائل فون نمبر سے کوئی ڈیٹا گیا ہے, اس کے نمبر کی سبسکرائبر ڈیٹیل کیا ہے. اگر ایک شخص ہے, اس کی موبائل فون کا IMEI جو ہے وہ اونرشپ کس کے نام پہ ہے. یہ مختلف جو ہے وہ طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں کسی بھی شخص کے بارے میں یہ اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے کہ کیا وہ اس کرائم میں انوالو ہے یا نہیں ہے. جو سیکنڈ پورشن ہے اسی سوشل میڈیا ریلیٹڈ کرائمز کا, وہ یہ ہے, کوشش کریں کہ جو نیند ہے نا وہ لیکچر کے بعد پوری کر لیں, تھوڑی سی دیر کے لیے بس آپ کو تنگ کریں گے. جو اس کا سیکنڈ پورشن ہے سوشل میڈیا ریلیٹڈ کرائمز کا, وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی میرے پاس کوئی سائل آیا, کوئی خاتون آئی, کوئی مرد آیا, اچھا یہ یاد رکھیے گا یہ کیسز صرف خواتین کے ساتھ نہیں ہوتے, یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں مردوں نے بھی جو ہوتے ہیں وعدے کیے ہوتے ہیں وہ بھی پھنسے ہوتے ہیں. تو یہ جو سارے سینیریو ہے نا, اس سینیریو میں 2-3 امپورٹنٹ باتیں یاد رکھیے گا. جب بھی کوئی ایسا کیس آتا ہے نا, اس میں سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو ڈیٹا وائرل ہے کیا وہ ریموو ہو سکتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, جو ڈیٹا ریموول کی اتھارٹی ہے نا, دیٹ از ود دی PTA. سیکشن 37 ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا, جو یہ پرووائڈ کرتا ہے پروسیجر کہ اس ڈیٹا ریموول کی ریکویسٹ PTA کے پاس جائے گی. آبویسلی اس میں سرٹن اس کے کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں, وہ پرووائڈ اگر ہو جائیں, پوری ہو جائیں, کمیونٹی اسٹینڈرڈس کو بریچ کیا گیا ہو تو وہ ڈیٹا ریموول ہو جاتا ہے. اب ناؤ